جنت میں جا رہا ہے، ان کو روکو، انہم مسئولین، ابھی ان سے سوال کرنا ہے۔ معبود دو دو تین تین جگہ وہاں سوال ہو چکا، اعمال نامہ دیا تو سوال، میزان پہ وہاں پہ جو ہے سب تول تال لیا گیا، جس نے انکار کیا اعضاء و جوارح نے گواہی دی کہ ہم سے یہ گناہ کروایا، سب کچھ تو کر لیا۔ اب یہ کیسا سوال؟ عقیدے کا سوال قبر میں کر لیا، باقی سارے یہاں دو دو تین تین مرتبہ سب دیکھ لیا، پرکھ لیا، اب کون سا سوال بچا ہے؟ نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، خمس ہو گیا، حج جہاد سب کچھ ہو گیا۔ وقفوہم، ان کو روکو، انہم مسئولین، یہ سب ابھی سوال کیے جائیں گے، ان سے سوال کرنا ہے۔ پروردگار اب کون سا سوال کرنا ہے؟ اب قرآن کی دوسری آیت، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سارے سوالوں کے بعد ایک مرتبہ میں تم سے دوبارہ سوال کروں گا۔ وہ سوال کاہے کا ہوگا؟ نعمت کا، عن النعیم، نعمت کا سوال ہوگا۔ اب میں نے کہا بھائی یہ نعمت کیا ہے؟ تو لوگوں نے لسٹ گنا دی، ماں باپ نعمت، بھائی بہن نعمت، اچھی بیوی نعمت، اچھا پڑوسی نعمت، اچھا دوست نعمت، سیب سنترائی جو کھاتے ہیں نا یہ سب نعمت، کھانا ملتا ہے یہ سب نعمت، اچھا کپڑا ملتا ہے نعمت، اچھا ماحول مل گیا نعمت، یہ سب نعمت ہے۔ اوہ یہ سب کا پھر سے امتحان ہوگا، پھر سے سوال ہوگا۔ پروردگار کہتا ہے اس دنیا کی قیمت، اب آپ اس کا جواب سن لیجئے، یہ سب نعمت نہیں ہے، اس کا سوال نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ سنیے، حدیث میں آیا ہے پروردگار کہتا ہے اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک اگر ایک مکھی کے سر کے برابر بھی ہوتی تو میں ہرگز کافرین کو ایک لقمہ کھانا، ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ اس کا سوال کرے۔ اب جب دنیا کی یہ چیزیں اس لائق نہیں کہ اللہ سوال کرے، اعمال کا سوال ہو چکا، اب یہ کون سی نعمت ہے؟ اب اس کے لیے بھی میں قرآن سناتا ہوں، یہ گڑھی ہوئی حدیثیں نہیں ہیں جو آدمی کہہ دے راوی ٹھیک نہیں ہے اور حدیث ٹھیک نہیں ہے، یہ سب آیتیں قرآن کی سنا رہا ہوں۔ یہ کون سی نعمت ہے جس کا سوال ہوگا؟ تو پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ غدیر خم میں۔ غدیر خم میں 3 آیتیں نازل ہوئی تھی، 3، ایک اعلان ولایت سے پہلے اور 2 اعلان ولایت کے بعد۔ یہ بیچ کی آیت ہے، جیسے ہی رسول اللہ اعلان ولایت علی کر کے اترے ویسے ہی حضرت جبریل نازل ہو گئے، کہیں پروردگار الیوم، رسول اللہ الیوم اکملت لکم دینکم، پروردگار کہتا ہے اے رسول اللہ آج کے دن میں نے آپ کا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی۔ نعمت، وہاں سوال کا ہے نعمت کا۔ اب سنیے آپ، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، آج کے دن میں نے نعمت تمام کر دی۔ یہ نعمت کون سی تمام ہوئی؟ کیا غدیر خم سے پہلے نعمتیں نہیں مل رہی تھیں؟ غدیر خم سے پہلے نعمتیں تھیں لیکن آج نعمتیں مکمل ہو گئیں، تو اب اس کا مطلب یہ ہے غدیر خم کے بعد یہ ہوا نہیں ملے گی کیا؟ یہ کھانا نہیں ملے گا کیا؟ یہ پھل فروٹ نہیں ملیں گے کیا؟ سب کچھ ملیں گے۔ جب سب کچھ ملیں گے تو مکمل کیا ہوئی؟ کہنے تم کو پتہ ہے وہ سب نعمتیں نہیں ہیں، وہ نعمتوں کی پرچھائی ہیں، اصلی نعمت ہے ولایت علی۔
جب سب کا امتحان ہو جائے گا تو پروردگار کیا کہے گا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اب نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ نعمت کیا ہے؟ یہ نعمت ہے علی کی ولایت۔ علی کی ولایت اس میں دکھاؤ تب آگے بڑھنا۔ اب بات مکمل کر دوں۔ پلے صراط جو ابھی تک آپ نے سنا ہے وہ الگ تھا، میں جو بتا رہا ہوں وہ الگ ہے۔ اگر تمہارے اعمال میں علی کی نعمت ہے، ولایت علی ہے، تو پل بہت چوڑا ہے، نہ گرم ہے نہ تیز ہے۔ اور اگر تمہارے اعمال میں ولایت علی نہیں ہے تو تلوار سے زیادہ تیز بھی ہے، آگ سے زیادہ گرم بھی ہے، بال سے زیادہ باریک ہے۔ اب پار کر کے دکھاؤ تو جانے۔ ایک درود بھیجے محمد والے تو غدیر قوم میں 3 آیتیں نازل ہوئیں، آج تینوں بتائے دے رہا ہوں، بات آ گئی ہے تو۔ پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے وہ کام، وہ بات، وہ پیغام جو بہت پہلے آپ کے اوپر نازل ہوا۔ وہ بہت پہلے کہاں نازل ہوا؟ پورا قرآن پڑھ ڈالیے، کہیں نہیں لکھا۔ پہلے کب نازل ہوا؟ پورا قرآن پڑھ ڈالیے، کہیں نہیں لکھا۔ حدیث میں مل گیا کہ کب نازل ہوا تھا۔ کل اللہ نے رسول اللہ کو معراج پہ بلایا تھا، رسول اللہ وہاں سے نمازیں لے کر آئے۔ کتنی، کوئی کہتا 500 رکعت تھی، کوئی کہتا 200 رکعت تھی، کوئی کہتا 51 رکعت تھی۔ وہ جناب عیسیٰ بار بار ان کو کہتے رہے رسول اللہ سارے اتنی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، پھر بیچارے گئے کم کروائی، پھر وہ آئے کہیں ابھی اتنی بچی، کہیں یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت۔ یہ پورا واقعہ سنا ہے نا؟ مطلب ہمارا نبی آخری نبی ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، اور اس کو سمجھا رہا ہے جناب عیسیٰ۔ مطلب جناب عیسیٰ ان سے زیادہ بڑے ہو گئے، وہ زیادہ سمجھ رہے ہیں، امت ان کی، اور امت کا مزاج عیسیٰ زیادہ سمجھ رہے ہیں۔ وہ 500 سال پہلے اوپر چلے گئے، جو اس امت سے 500 سال پہلے آسمان پہ پہنچ گیا وہ اس کا مزاج زیادہ دیکھ رہا ہے، زیادہ سمجھ رہا ہے، اور جو اسی مزاج میں 40 سال تک خاموش زندگی گزار کے ان کو سدھارتے رہے وہ بیچارے کچھ جانتے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت گڑھی ہوئی ہے، یہ رسول اللہ کی توہین کرنے کے لیے، جناب عیسیٰ کو آگے بڑھانے کے لیے۔ رسول اللہ آسمان سے معراج سے نماز لائی نہیں تھے، نماز کا حکم آیا زمین پر، روزے کا حکم آیا زمین پر، حج کا حکم آیا زمین پر، خمس کا حکم آیا زمین پر، زکوٰۃ کا حکم آیا زمین پر، سارے حکم زمین پر آئے۔ 2 چیزوں کے لیے اللہ نے آسمان پہ بلایا تھا، اس میں ایک چیز اہم تھی اس لیے بلایا، اور ایک بڑے راز کی چیز تھی اس لیے بلایا۔ بھائی ہمارے یہاں مشہور دیواروں کے کان ہوتے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے، اللہ نے اسی لیے تو زمین پہ وہ حکم نہیں بھیجا کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں، یہ پہلے ہی سے سن لیں گے تو سازشیں اور کریں گے۔ لہذا اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ ایک اہم حکم ہے، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، زمین پہ نہیں بھیجیں گے، اوپر آؤ تب دیں گے، جہاں ہمارے تمہارے علاوہ کوئی نہ رہے۔ اور دوسرے ایک اہم مسئلہ ہے کہ جس کو ہم زمین پہ بھیج نہیں سکتے، اس کے لیے بھی آپ کو آنا پڑے گا۔ تو رسول اللہ جب معراج پہ گئے تو 2 چیز ملی، ایک اہم چیز اور ایک خاص بات۔ اب یہ آج دونوں سمجھا دیں، مجلس مکمل ہو جائے گی۔ کاش میں سمجھا سکوں، آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں بات۔ دیکھیں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا، فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کفو نہ ہوتا۔ کفو کس کو کہتے ہیں؟ کفو میاں بیوی اور شوہر اور زوجہ کو نہیں کہتے ہیں، کفو کہتے ہیں برابر کو، ہم پلہ، ترازو ہوتا ہے نا، ترازو کے دونوں پلہ جب اس کو ایسا برابر ہوتے تو اس کو بولتے ہیں ہم پلہ، اسی کو بولتے ہیں کفو۔ یعنی ان کے برابر یہ ہیں، ان کے برابر یہ ہیں، نہ یہ ان سے کم نہ یہ ان سے کم۔ 1 تولہ ماشا
نہ فاطمہ علی سے کم، نہ علی فاطمہ سے کم۔ اب اس کا مطلب یہ ہے جتنے منصب علی کے پاس اتنے فاطمہ کے پاس۔ ہاں نام بدل سکتے ہیں، جیسے آپ کہیں کہ بھائی علی امام تھے، وہ امام کہاں تھی؟ امام نہیں تھی، شریک رسالت تو تھی، آدھی رسول ہیں وہ۔ تو جتنے منصب ان کے پاس اتنے ان کے پاس، جتنے فضائل ان کے پاس اتنے ان کے پاس، جتنے معجزے ان کے پاس اتنے معجزے ان کے پاس۔ میں ایک معجزہ ذکر کروں، آپ کہیں گے یہ فاطمہ کے پاس کہاں ہے؟ علی کے لیے ذوالفقار آئی۔ ذوالفقار کا معجزہ کیا تھا؟ 70 گز تک آگے بڑھ کے جو ہے جا کے کاٹ کے چلی آتی تھی، 70 گز۔ یعنی بیچ میں اگر مومنین ایک آدھ کوئی ہے جن کی نسل سے کوئی پیدا ہونے والا ہے، اور 70 گز دور پر اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی پوری نسل میں کوئی بھی مومن نہیں پیدا ہونے والا ہے، اور علی چاہیں یہ بیچ کے لوگ بچ جائیں اور 70 گز دور والا مر جائے، تو علی ایسے تلوار چلاتے تھے بیچ والے سب بچ جاتے، تو وہ 70 گز دور والا مر جاتا تھا، کٹ جاتا تھا۔ یہ کس چیز کا معجزہ تھا؟ دست علی کا اور ذوالفقار کا۔ اب آپ یہ کہیے کہ یہ معجزہ فاطمہ کو کہاں ملا؟ ہاں وہ خاتون تھی، ان کے معجزے الگ تھے، یہ مرد تھے، ان کے معجزے الگ، لیکن سیم اسی کے مقابلے کا معجزہ ملا۔ کہیے کیسے؟ میں نے ابھی چادر تطہیر کا عرض کیا، بی بی فاطمہ زہرا جو چادر اوڑھتی تھی، روایت میں یہ ہے کہ وہ پیون لگاتے لگاتے اتنی چھوٹی ہو گئی تھی کہ اگر سر پہ ڈالتی تھی تو پیر کھل جاتا تھا، اور پیر اگر ڈھکتی تھی تو سر کھل جاتا تھا۔ اتنی چھوٹی سی چادر کتنے لوگ اوڑھ لیں گے؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے، پہنچ گئے ہوں گے کہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ اتنی چھوٹی چادر جو ایک خاتون صحیح سے سر سے پیر تک اپنے کو نہ ڈھک سکے، یہ اتنی چھوٹی چادر کتنے لوگ اوڑھ لیں گے؟ بہت سے بہت ایک آدمی۔ وہی چادر رسول اوڑھے لیٹے، امام حسن آئے کہلیں ہم آ جائے، کہلیں تم بھی آ جاؤ، امام حسین آئے کہلیں ہم آ جائے، کہلیں تم بھی آ جاؤ، علی آئے کہلیں ہم آ جائے، کہلیں تم بھی آؤ، بی بی خود آ گئے کہلیں ہم بھی آئے، کہلیں تم بھی آ جاؤ۔ 5 لوگ جمع ہو گئے، چادر اتنے کی اتنی، سب کے سب چادر کے نیچے۔ چادر تھی ایک آدمی کی، اوڑھے ہیں 5 آدمی۔ چھٹے جبریل بھی آ گئے، کہلیں یا رسول اللہ ہم بھی آ جائیں، کہلیں تم بھی آ جاؤ۔ سوچو ایک چادر جو ایک بی بی صحیح سے سر سے پیر تک نہ اوڑھ لے، 6 آدمی اوڑھے کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چادر میں وہ معجزہ تھا کہ عصمت جمع ہوتی رہے، چادر بڑھتی رہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو جو معجزہ علی کے پاس ذوالفقار میں، وہی معجزہ فاطمہ کے پاس چادر میں۔ عصمت جمع ہوتی رہے، چادر بڑھتی رہے۔ یہ چادر معصوم کو پہچانتی ہے۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آ جائیں، کہنے خیر پہ ہو تو نیچے نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کو معلوم تھا چادر تطہیر کا حصار کھچا ہوا ہے، اس چادر میں وہی آ سکتا ہے جو معصوم ہو۔ اگر جبریل بھی معصوم نہیں ہوتے تو چادر میں نہیں جا سکتے تھے۔ یہ تو میں نے مثالاً عرض کیا کہ جو معجزے علی کے پاس وہی فاطمہ کے پاس، ہاں شکلیں بدلی ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال میرا، جب دونوں برابر ہیں نا، علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو اصولاً یا تو فاطمہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوں تبھی تو برابر ہوں گی، یا خانہ کعبہ جیسا دوسرا گھر ہو اور وہاں فاطمہ پیدا ہوں تب برابر ہوں گی۔ اللہ نے کہا رسول اللہ پوری زمین کے اوپر میں نے صرف ایک گھر اپنا بنایا، وہاں تو علی پیدا ہو گئے، اب کعبے جیسا کوئی دوسرا گھر زمین پر نہیں، تو فاطمہ کو کہاں پیدا کریں؟
اب خانہ کعبہ جیسا دوسرا گھر میرا آسمان پر ہے، لہذا فاطمہ کو لینے کے لیے آسمان پہ آنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین پر جو میرا گھر اس میں علی آیا، آسمان پر جو میرا گھر وہاں سے فاطمہ آئی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو رسول اللہ وہاں پہ جب گئے تو وہاں اللہ نے 2 چیز دی، ایک فاطمہ دی، نور فاطمہ جو سیب کی شکل میں آیا، اور یہاں آنے کے بعد کاٹا آدھا جناب خدیجہ نے کھایا اور آدھا جناب رسول اللہ نے، ہے نا، پورا واقعہ سن، اس کے آگے نہیں پڑھنا۔ اور دوسری کیا چیز دی؟ رسول اللہ اور قریب آؤ، کوئی سن نہ لے۔ رسول اللہ نے کہا کہ جبریل و میکائیل تو ساتھ میں ہے، کلے معصوم فرشتے ہیں، کہیں گے کسی سے نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اتنا راز رہے یہ بھی نہ سنیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے بھی آپ نے سنا ہے حضرت جبریل جو ہے کھڑے ہو گئے ایک جگہ، کل رسول اللہ نے کہا آگے آؤ، کل نہیں یا رسول اللہ، ایک بال کے برابر بھی آگے گیا نا تو بالوں پر میرے چل جائیں گے، یعنی وہ پیچھے رہ گئے، جبریل بھی پیچھے رہ گئے، میکائیل بھی پیچھے رہ گئے، باقی ملائکہ بھی جو ساتھ میں تو سب پیچھے رہ گئے۔ اب اس کے بعد حضرت رسول اسلام آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ کا کیا ہے، اذن منی اذن منی اذن منی، اور قریب آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ، اتنا قریب آؤ ہمارے تمہارے علاوہ کوئی نہ رہے۔ رسول اللہ اتنا قریب گئے کہ 1 یا 1.5 کمان کا فاصلہ رہ گیا۔ وہاں اللہ نے سب سے پہلے تو نور فاطمہ سیب کی شکل میں دیا، اس کے بعد کہا یا رسول اللہ ایک اہم پیغام بھی ہے۔ کہیں کیا؟ کہیں وہ زمین پہ اس لیے نہیں بھیجا نا کہ جو آپ کے ساتھی ہیں نا اس میں بہت سے لوگ شریر ہیں، پروپیگنڈا کرنے والے، یہ سب سازشیں کرنے والے، یہ آپ کے بعد بہت کچھ کریں گے، میں نہیں چاہتا ہوں ابھی سے شروع کر دیں۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ کہا کہ پروردگار وہ کون سا پیغام ہے؟ بھائی آیت میں کیا ہے؟ جو نازل ہو چکا اس کو پہنچائیے، یہ نہیں کہ کوئی ابھی آ رہا ہے پیغام، تو اس کا مطلب پہلے سے بتایا جا چکا ہے، بتانا اعلان آج کرنا ہے۔ اب یہ بتایا کہاں گیا تھا؟ غدی وہاں پر معراج پر پروردگار عالم نے کیا کہا؟ رسول اللہ ذرا سا نزدیک آنا، کوئی سنے نہیں، اور جا کے زمین پہ بھی ابھی نہیں کہنا، جب ہم کہیں تب اعلان کرنا۔ کہے پروردگار وہ پیغام کون سا ہے؟ اللہ نے کہا یا رسول اللہ سنو، لو اجتمع الناس بولایت علی ابن ابی طالب لما خلقت النار، اگر ساری دنیا کا انسان علی کی ولایت پہ ایک ساتھ جمع ہو جاتا تو میں جہنم پیدا ہی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب اس کو تھوڑا سادی اور سلیس اردو میں آپ بنا لیجئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اگر ساری دنیا کے لوگ علی کی ولایت پر جمع ہو جاتے تو میں جہنم پیدا ہی نہیں کرتا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے؟ اقرار ولایت علی کا نام جنت ہے، انکار ولایت کا نام جہنم ہے۔ اب جو مرضی جہاں دل چاہے چلے جاؤ، دونوں کے دروازے کھلے۔ اسی لیے اللہ نے جنت کے ایک دروازے کا نام باب ولایت رکھا ہے، اور ایسا ویسا نہیں، پوری جنت کا ماحول اللہ نے علی علی بنا دیا۔ آج کل پہلے زمانے میں تھوڑا الگ سسٹم تھا، کیونکہ اتنی ترقی نہیں تھی۔ آج کل بڑا اچھا، کسی دروازے جائیے آپ بیل دبائیے، اندر خبر ہو جائے گی۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ وہ بڑے بڑے زمینداروں کے گھر آپ نے دیکھے ہیں نا، بڑا سا پھاٹک دروازہ ہوتا تھا، اس کے اوپر ایک ایسا گول گول لوہے کا بنا ہوتا تھا، کہیں تانبے کا کہیں پیتل کا، اور اس پہ ایک ایسا ٹھوکنے والا لگا ہوتا تھا، تو اس کو آپ ٹھوکیے تو اندر آواز جائے گی، پھر وہاں سے نوکر نکل کے آئے گا۔ اب چونکہ زمانے نے ترقی کر لی، ہر چیز الیکٹرک، آپ بٹن دبائیے اندر آواز جا رہی، کہیں چڑیا کی آواز،
کہیں موبائل رنگ ٹون کی آواز. میں ایک مرتبہ وہ بل لینے گیا, مجھ کو بھی ضرورت تھی. میں نے کہا بھائی کوئی اچھی بل دے دو جو اچھی آواز ہو, آدمی سوئے ہوئے چونکے نہ, ڈرے نہ, بچے. اس نے ایک بل دی, کل یہ بالکل لیٹسٹ آئی ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے وائر لگایا, جیسے ہی وائر لگا کے بٹن دبایا, اللہ اکبر کی آواز آنے لگی. اس نے پھر وائر